TNN TV کی بین الاقوامی خبروں کے ساتھ میں ہوں بشرا خان۔ کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے مقبولیت میں کمی کے آثار کے باوجود کینیڈینز کے لیے لڑائی جاری رکھنے کا عزم کیا ہے۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے مقبولیت میں کمی کے آثار کے باوجود کینیڈینز کے لیے لڑائی جاری رکھنے کا عزم کیا ہے۔ ایک انٹرویو میں جسٹن ٹروڈو نے اگلے انتخابات میں حصہ لینے کا عہد کیا، باوجود اس کے کہ وہ مالی دباؤ کے بوجھ تلے دبے کینیڈین میں تیزی سے اپنی مقبولیت کھو رہے ہیں۔ ٹروڈو نے کہا کہ وہ لبرل لیڈر کے طور پر برقرار رہیں گے، اس امید کے ساتھ کہ جب کینیڈین ایک بار پھر انتخابات میں حصہ لیں گے تو وہ ایک بڑھتے ہوئے پیئر پالیور کو شکست دیں گے۔ ٹروڈو کا کہنا تھا کہ اس وقت اور بھی بہت کچھ داؤ پر لگا ہوا ہے، کیونکہ میں کینیڈا کے لوگوں کا مقروض ہوں اور زیادہ تر جو میں اپنے بچوں کا ایک بہتر مستقبل کے لیے ہر روز لڑنے کے لیے مقروض ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں یہاں کینیڈا کے لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوں اور ہر روز ان کے لیے لڑوں۔ ان کے غیر متزلزل عزم کے عہد کے باوجود حالیہ پولز نے دکھایا ہے کہ کینیڈین ان کی قیادت کے بارے میں شبہات میں تیزی سے اضافہ کر رہے ہیں۔ ایک حالیہ سروے سے پتہ چلا ہے کہ تقریباً 3 میں سے 2 کینیڈین ٹروڈو کے بارے میں منفی تاثر رکھتے ہیں اور نصف چاہتے ہیں کہ وہ اگلے انتخابات سے قبل مستعفی ہو جائیں۔ ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ ان کی حکومت کینیڈینز کو بچانے میں مدد کر رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم پورے ملک میں بچوں کی نگہداشت کی فیس کو نصف میں کم کرنے میں کامیاب رہے ہیں، صرف اس وقت جب گروسری اور رہن کے اخراجات بڑھ گئے ہیں۔ ہم ان خاندانوں کو دانتوں کی دیکھ بھال فراہم کرنے میں کامیاب رہے ہیں جو اپنے بچوں کو دانتوں کے ڈاکٹر کے پاس نہیں بھیج سکے ہیں، اور اگلے سال سے بزرگوں کے پاس بھی یہ اختیارات ہوں گے۔ قیمتوں کو کم کرنے کے لیے ہم گروسری سٹورز کے لیے مزید مسابقت لا رہے ہیں۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ ان کی حکومت نے اسرائیل اور حماس کی جنگ میں جنگ بندی کے لیے اتنا وقت کیوں لیا تو انہوں نے پیچیدگیوں کو وجہ قرار دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم بین الاقوامی قانون کے مطابق اپنے دفاع کے اسرائیل کے حق کو تسلیم کرتے ہیں اور ہمیشہ اس کے ساتھ کھڑے رہیں گے، لیکن غزہ میں ایک انسانی تباہی جاری ہے جس کے لیے دنیا کو جنگ بندی کی طرف دھکیلنے کی ضرورت ہے، لیکن یہ جنگ بندی غیر مشروط نہیں ہو سکتی، اسے ہونا چاہیے۔ حماس اپنے ہتھیار ڈال دے، اسے حماس کو انسانوں کو ڈھال کے طور پر استعمال کرنے سے روکنا ہوگا، اسے حماس کو تمام یرغمالیوں کو رہا کرنا ہوگا۔ کینیڈا میں ریسٹورنٹس پر سنگل یوز پلاسٹک کے استعمال پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ اب وہ صارفین کو یہ چیزیں پیش نہیں کر سکیں گے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ کینیڈا میں ریسٹورنٹس پر سنگل یوز پلاسٹک کے استعمال پر پابندی عائد کر دی گئی۔ اب وہ صارفین کو یہ چیزیں پیش نہیں کر سکیں گے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق کینیڈا میں اب ریسٹورنٹس پلاسٹک کے بیگز، کھانے کے ڈبے یا کٹلری کا استعمال نہیں کر سکیں گے۔ تاہم عدالت نے اپنے فیصلے میں کہا ہے کہ اس طرح کی پابندیاں غیر آئینی ہیں۔ کینیڈین حکام کی جانب سے ریستورانوں سے کہا گیا ہے کہ وہ صارفین کو پلاسٹک کے بیگز، پلاسٹک کے کھانے کے ڈبے یا کٹلری پیش نہ کریں۔ ایک مرتبہ استعمال کیے جانے والے پلاسٹک پر پابندی کا قانون گزشتہ برس متعارف کرایا گیا تھا، جس کا مقصد یہ تھا کہ 2030 تک پلاسٹک ویسٹ کو مرحلہ وار بنیادوں پر ختم کیا جائے۔ نومبر میں تیل اور کیمیکل کمپنیوں نے اس سلسلے میں عدالت میں درخواست دائر کی تھی، جس کے بعد کینیڈا کی ایک عدالت نے مقدمے میں فیصلہ سنایا تھا کہ یہ غیر معقول اور غیر آئینی عمل ہے۔ کینیڈین حکومت نے حال ہی میں اپیل دائر کرتے ہوئے عدالت سے درخواست کی ہے کہ وہ اس پابندی کو کالعدم قرار دینے کے حکم کو واپس لے۔ اس طرح سنگل یوز پلاسٹک کی تیاری، فروخت یا اسٹور میں استعمال پر پابندی نافذ ہو گئی ہے۔ کچھ شہریوں کا کہنا ہے کہ یہ اچھی بات ہے کہ اسٹور مالکان سے ایسا کرنے کا تقاضا کیا جا رہا ہے، جبکہ کچھ لوگ افسوس کا اظہار کر رہے ہیں کہ پلاسٹک کے متبادل کو تلاش کرنا ابھی اتنا آسان نہیں ہے۔ وزیر ماحولیات اسٹیون گیلبو نے کہا ہے کہ سائنس واضح ہے کہ پلاسٹک کی آلودگی ہر جگہ ہے اور یہ جنگلی حیات کو نقصان پہنچاتی ہے اور ماحول کو نقصان پہنچاتی ہے۔ یہ کینیڈا اور دنیا بھر میں پائی جاتی ہے۔ حکومت کا کہنا ہے کہ کینیڈین ہر سال 30 لاکھ ٹن پلاسٹک کا کچرا پھینکتے ہیں، جس میں سالانہ 15 ارب بیگز شامل ہیں، جبکہ اس کا صرف 9% ری سائیکل کیا جاتا ہے۔ ٹورنٹو میں موسم سرما کا باضابطہ طور پر جمعرات کی رات آغاز ہو گیا ہے، لیکن اس کرسمس میں ٹورنٹو میں موسم سرما کا کوئی ونڈرلینڈ نہیں ہوگا۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ ٹورنٹو میں موسم سرما کا باضابطہ طور پر جمعرات کی رات آغاز ہو گیا ہے، لیکن اس کرسمس میں ٹورنٹو میں موسم سرما کا کوئی ونڈرلینڈ نہیں ہوگا۔ ماہرین موسمیات کو توقع ہے کہ پورے جی ٹی اے میں موسم کا برف سے بغیر آغاز ہوگا۔ کم درجہ حرارت جزوی طور پر ابر آلود آسمان کے نیچے -4 کے قریب تھا، لیکن یہ -10 کی طرح محسوس ہوا۔ ماہرین موسمیات کا کہنا ہے کہ شہر میں ہفتے کو بارش کا امکان ہے۔ اس کے بعد اتوار کو، جو کرسمس کی شام ہے، شہر میں رکتے وقت سانتا کو موسم سرما کے اضافی سامان کی ضرورت نہیں ہوگی، کیونکہ ہم سبز کرسمس کے لیے تیار ہیں۔ یہ زیادہ تر ابر آلود رہے گا، جس کا درجہ حرارت 4 سینٹی گریڈ کے قریب ہے۔ ہلکا موسم کرسمس کے دن جاری رہے گا، جس کا درجہ حرارت 6 سینٹی گریڈ کے قریب ہے۔
اور پیشن گوئی میں کوئی برف باری نہیں ہوگی۔ انوائرمنٹ کینیڈا کے چیف کلائمیٹولوجسٹ کا کہنا ہے کہ باقی کینیڈا میں بھی سبز کرسمس دیکھنے کو ملے گا کیونکہ اس سال ملک کا بیشتر حصہ غیر معمولی طور پر خشک اور گرم رہا ہے۔ تاہم انہوں نے خبردار کیا کہ موسم کے بڑھنے کے ساتھ ہی کینیڈا کے شہریوں کو سردیوں کے سنگین حالات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اسرائیلی فوج نے غزہ کے سینکڑوں مقامات پر بم برسا دیے۔ تازہ حملوں میں مزید 100 سے زائد فلسطینی شہید ہو گئے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ اسرائیلی فوج نے غزہ کے سینکڑوں مقامات پر بم برسا دیے۔ تازہ حملوں میں مزید 100 سے زائد فلسطینی شہید ہو گئے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق صہیونی فوج نے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران رفح کراسنگ اور جبالیہ کیمپ سمیت 230 مقامات پر فضائی حملے کیے۔ خان یونس کے یورپی اسپتال کے قریب بمباری سے 55 فلسطینی جام شہادت نوش کر گئے۔ اسرائیل کی جانب سے ہلال احمر کی عمارت کا گھیراؤ کر لیا گیا، جبکہ غزہ کے علاقے شجاعیہ پر بھی قبضے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے۔ ادھر شمالی غزہ میں اسرائیل کی مسلسل بمباری اور پابندیوں کی وجہ سے تمام اسپتال غیر فعال ہو گئے۔ عالمی ادارہ صحت کا کہنا ہے کہ شمالی غزہ میں فیول سپلائی کی بندش، اسٹاف اور سپلائی نہ ہونے کی وجہ سے اسپتال طبی سرگرمیوں سے محروم ہو گئے ہیں۔ فلسطینی ہلال احمر کے مطابق شمالی غزہ کے جبالیہ مہاجرین کیمپ میں چیریٹی ایمبولینسز کو بھی قبضے میں لیا جا رہا ہے۔ دوسری جانب غزہ میں کھلی جارحیت پر اسرائیل کے لیے نرم گوشہ رکھنے والے فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون نے آواز اٹھاتے ہوئے کہا کہ دہشت گردی کے خلاف لڑائی کا مطلب غزہ کو مسمار کرنا نہیں، فلسطینی شہریوں پر اندھا دھند حملے نہیں ہونے چاہیے۔ اسرائیل کے خلاف عالمی آوازیں اٹھنے کے باوجود وزیر اعظم نیتن یاہو کا ہٹ دھرمی جاری رکھتے ہوئے کہنا ہے کہ اپنے مقصد کے حصول تک جنگ جاری رکھیں گے۔ اس پر ہمارا قومی اتفاق ہے، اپنے فوجیوں کی حفاظت کے لیے کچھ بھی کریں گے۔ ادھر حماس نے فلسطینیوں کی نسل کشی روکنے تک مذاکرات کرنے سے صاف انکار کرتے ہوئے کہا کہ حملے رکنے تک قیدیوں کے تبادلے پر کوئی بات نہیں کریں گے۔ ہم کسی بھی ایسے اقدام کے لیے تیار ہیں جو ہمارے لوگوں پر جوہریت کو ختم کرنے میں معاون ہو۔ حماس نے کہا کہ فلسطینی عوام کے درد کو دور کرنا عالمی برادری اور اقوام متحدہ کی ذمہ داری ہے۔ اقوام متحدہ اور عالمی برادری اسرائیل کو غزہ میں قتل عام اور تباہی سے روکے۔ مظلوم فلسطینیوں کی حمایت پر ہم دنیا بھر کے تمام آزاد لوگوں کو سلام پیش کرتے ہیں۔ واضح رہے کہ غزہ میں 7 اکتوبر سے اب تک ہونے والے اسرائیلی حملوں میں 20,000 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، جبکہ 52,586 افراد زخمی ہیں۔ شہید اور زخمی ہونے والے افراد میں نصف سے زائد تعداد بچوں اور خواتین کی ہے۔ لاکھوں افراد بے گھر ہو چکے ہیں۔ بھارت میں کورونا کے نئے سب ویریئنٹ JN1 کے سبب ایک بار پھر خطرے کی گھنٹی بج گئی ہے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ بھارت میں کورونا کے نئے سب ویریئنٹ JN1 کے سبب ایک بار پھر خطرے کی گھنٹی بج گئی ہے۔ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا وائرس کے نئے 328 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ بھارتی میڈیا کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ ملک میں 24 گھنٹوں میں کورونا کے 328 کیسز سامنے آئے ہیں، جبکہ ریاست کیرالہ میں کورونا کے سبب ایک شخص جان کی بازی ہار گیا ہے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق کورونا کے نئے کیسز سامنے آنے کے بعد مجموعی کیسز کی تعداد 2,997 تک پہنچ گئی ہے۔ بھارت کی مختلف ریاستوں میں حکام کو اس نئے سب ویریئنٹ سے الرٹ رہنے کے احکامات بھی جاری کر دیے گئے ہیں۔ بھارتی وزارت صحت نے کورونا وائرس کے بڑھتے ہوئے کیسز کے پیش نظر ملک بھر میں ماسک ایڈوائزری جاری کر دی ہے، جس کے مطابق تمام بزرگ شہریوں اور ایک سے زائد بیماریوں کے شکار افراد کو ماسک پہننا لازمی قرار دیا گیا ہے۔ سعودی عرب کے معمر ترین شہری نے اپنی صحت کا راز بتا دیا۔ واضح رہے کہ بھارت میں کورونا وائرس کے ایک نئے ویریئنٹ JN1 کے کیسز سامنے آ رہے ہیں، جس نے نئے خدشات کو جنم دیا ہے۔ TNN TV کے نیوز بلیٹن میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔